علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بزرگوں اور دوستوں اور دینی مزاج رکھنے والے غیور نوجوانوں اور مسلموں اور پردے کے پیچھے بیٹھے سن رہی ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو قرآن کریم نازل فرمایا اور اس قرآن کریم کو نازل فرمانے کا مقصد یہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا اور یوں فرمایا کہ یہ رحمت للعالمین، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہیں، تو یہ قرآن کریم ہدایت للعالمین ہے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے تشریف لائے، تو اسی طریقے سے یہ قرآن کریم جو ہم اور آپ روزانہ اسے پڑھتے ہیں، تو یہ قرآن کریم جو ہدایت للعالمین تمام جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ قرآن کریم جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں، یہ قرآن جس کی ابتدا سورۃ الفاتحہ سے ہوتی ہے، یعنی الحمد شریف جسے ہم کہتے ہیں، تو یہ قرآن کریم جو یہ ترتیب ہے، تو اس ترتیب کے مطابق جو قرآن کریم نازل ہوا، ایک تو قرآن کریم کی ترتیب وہ ہے جس کے مطابق ہم اور آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے، لیکن اس لحاظ سے وہ قرآن کریم کی کون سی آیت بن جاتی ہے؟ وہ قرآن کریم کے اماں پارے میں، جس کو ہم 30واں پارہ کہہ دیں، تو وہ آیت وہاں چلی جاتی ہیں اور سورۃ الفاتحہ کو ترتیب کے اعتبار سے یہاں رکھا گیا۔ تو یہ ترتیب ایک تو وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور ایک ترتیب یہ ہے جس سے ہم اور آپ جیسے ہی قرآن کریم کو کھولتے ہیں اور اسے پڑھتے ہیں تو سورۃ الفاتحہ ہمیں نظر آتی ہے۔ ایک ترتیب جس کو ہم وضعی کہہ سکتے ہیں، وضعی کا مطلب جو قرآن کریم کی موجودہ ترتیب ہے، جس ترتیب کے مطابق قرآن کریم ابھی سجایا ہوا ہے، اور ایک ترتیب جس کو ہم نزولی ترتیب کہہ سکتے ہیں، یعنی نزول کے اعتبار سے، نازل ہونے کے اعتبار سے، اترنے کے اعتبار سے جو قرآن کریم کی ترتیب ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی ترتیب وضعی ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، یعنی کون سی صورت کو، کون سی آیت کو کہاں رکھنا ہے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور جو آیتیں پہلے نازل ہوئی اور کچھ آیتیں بعد میں نازل ہوئی، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو نزول ترتیب نزولی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور ترتیب وضعی یعنی رکھنے کے اعتبار سے بھی ترتیب، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ تو ہم نے قرآن کریم کی آیت اور اس سورت کے بارے میں یہ سمجھ لیا کہ اس کی ترتیب کس اعتبار سے اور کس نوعیت سے اور کتنی قسم کی ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کی جو سب سے پہلی سورت ہے، جس کو ہم سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں، اس کے کئی نام ہیں۔ سورۃ الفاتحہ بھی، سورۃ المسئلہ بھی، سورۃ الشفا بھی، کئی نام ہیں اس سورت کے۔ سورۃ الفاتحہ
اس اعتبار سے کہ یہ قرآن کریم اس سے شروع ہوتا ہے۔ فتح کے معنی کھلنے کے ہیں، شروع ہونے کے ہیں۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم یہاں سے شروع ہوتا ہے، اس اعتبار سے اس سورت کا نام سورۃ الفاتحہ ہے۔ اس سورت کو سورۃ المسئلہ بھی کہتے ہیں۔ مسئلۃ معنی ہے مانگنے کے، اور مانگنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس سورت کے اندر سکھلایا ہے کہ تمہیں کس اعتبار سے مانگنا ہے۔ اس کی پوری ترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس سورت میں سمجھائی ہے۔ اس کو سورۃ الشفا بھی کہتے ہیں۔ سورۃ الشفا ہم اور آپ جانتے ہیں کہ شفا کسے کہتے ہیں؟ بیماری سے چھٹکارے کو ہم اور آپ شفا کہتے ہیں۔ اسی طرح اور اس اعتبار سے یہ سورت ایسی ہے کہ اسے سورۃ الشفا کہا گیا، یعنی تمام بیماریوں سے اس سورت کے اندر شفا ہے۔ حضرت مولانا امین صفدر اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی معمولاتی زندگی کے اندر یہ فرماتے ہیں کہ جو ان کا معمول تھا، اگر ان کے پاس کوئی شخص آتا اور یہ کہتا کہ حضرت مجھے کچھ پریشانی ہے، مجھے کچھ بیماری ہے، تو حضرت بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اس کا دم بھی فرماتے اور اس کو دم کر کے پانی پہ دے دیتے، اور مریض اس دعا کی بدولت وہ شفا یاب ہوتا۔ تو سورۃ الشفا، یہ سورۃ الشفا بھی ہے اور سورۃ الفاتحہ بھی ہے، سورۃ الشافیہ بھی ہے، سورۃ الوافیہ بھی ہے اور سورۃ المسئلہ بھی ہے۔ کئی ایک نام ہیں اس سورت کے۔ پھر اس کے بعد جو اس سورت کے اندر کہا گیا، جو اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ارشاد فرمایا گیا، وہ اہم چیزیں ہیں جس کو ہم 3 چیزوں کے اندر تقسیم کر سکتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے، کس چیز کے بارے میں بتلایا ہے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا سمجھایا ہے۔ اس کو ہم 3 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ اگر اس کو سمیٹ لیں، بالکل سمیٹ لیں، اگر اس کو بالکل سمیٹنے کے بعد جن الفاظ کے اندر اس کو بیان کیا جائے، جن الفاظ کے اندر اس کو بولا جائے، تو 3 لفظوں میں سورۃ الفاتحہ کا خلاصہ بولا جا سکتا ہے۔ وہ کیا ہے 3 لفظ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس سورت میں توحید بیان فرمائی ہے۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت میں رسالت کو بیان فرمایا ہے۔ اور تیسرا، اللہ رب العزت نے اس سورت میں قیامت کو ذکر فرمایا ہے۔ توحید، رسالت اور قیامت، ان تینوں چیزوں کو جو مسلمان کے دل کی دھڑکن اور مسلمانوں کے دلوں کا صحیح عقیدہ اور جو اہم اس کے دل میں راسخ کرنے والی چیزیں ہیں اور جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر بتلا دیا۔ ایک بات بیچ میں عرض کرتا چلوں کہ اگر مسلمان کا جو عقیدہ ہے، جو یہاں پہ ذکر کیا گیا، عقیدے کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ عقیدہ ایسے سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص نعوذ باللہ کسی کا ہاتھ کٹ جائے، کسی کا پیر کٹ جائے، یا کسی کا کان کٹ جائے، کسی کا ناک کٹ جائے، انسان زندہ رہ سکتا ہے، لیکن اگر کسی کا دل کٹ جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ جو عقیدے کا تعلق ہے، جس طرح حدیث جبرائیل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا تذکرہ فرمایا، ایمان کا، اسلام کا اور احسان کا۔ ایمان کسے کہتے ہیں، اسلام کسے کہتے ہیں اور احسان کسے کہتے ہیں؟ تینوں چیزوں کا حدیث جبرائیل میں تذکرہ فرمایا۔ ایمان کا تعلق دل سے ہے، اسلام کا تعلق اعضائے جوارح، اعضائے جوارح کا مطلب ہے ہمارے ہاتھ، پیر، زبان، منہ، ان کو اعضائے جوارح، جن کو ظاہری جسم کہہ سکتے ہیں، یہ ظاہری جسم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح احسان کا تعلق دلوں کے اندر ہونے والی اور دلوں کے اندر جو پیدا ہونے والی کیفیت ہوتی ہے، اس کیفیت کے نتیجے کا نام احسان ہوتا ہے۔
مثال کے طور پر اگر کسی شخص کو بیان سننے کے بعد یہ جذبہ پیدا ہو کہ آج کے بعد سے ہم نمازیں کبھی نہ قضا کریں گے، یہ اس کو کسی کی بات لگنے کی وجہ سے دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ آج کے بعد سے ہم کبھی بھی نماز کو قضا نہ کریں گے، رمضان المبارک کے فرض روزے ہم کبھی نہ چھوڑیں گے، اگر ہم پہ زکوٰۃ واجب ہے تو ہم زکوٰۃ کو ادا کریں گے، ہم پر حج فرض ہے تو ہم اس حج کو ادا کریں گے، اور صدقات جو اللہ کی راہ میں انفاق کہلاتا ہے، ہم اللہ کی راہ میں اپنا پیسہ خرچ کریں گے، اپنا مال اور اپنی جان کو لگائیں گے۔ تو ان باتوں کو سننے کے بعد جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کیفیت کے نتیجے کا نام احسان ہے۔ ایمان کا تعلق دل سے ہے، اسلام کا تعلق جسم سے ہے، اور احسان کا تعلق پیدا ہونے والی کیفیت سے ہے۔ میں نے آپ کو مثال پہلے یہ دی تھی کہ ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ جس عقیدے کو یہاں پہ بیان فرمایا گیا، عقیدے میں سے کوئی عقیدہ چھوٹ جائے، انسان کے دل سے کوئی عقیدہ نکل جائے تو انسان مسلمان نہیں رہتا۔ جس طرح اگر آدمی کا ہاتھ کٹ جائے زندہ رہ سکتا ہے، پیر کٹ جائے زندہ رہ سکتا ہے، کان کٹ جائے زندہ رہ سکتا ہے، ناک کٹ جائے زندہ رہ سکتا ہے، اگر انسان کا دل کٹ جائے تو وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ ہمارے دلوں میں یہ بات پیوست ہونی ضروری ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجی نہیں۔ محمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، سچے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، فرشتے برحق ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ کتابیں نازل کی گئی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور برحق کتابیں ہیں، اور قرآن کریم خصوصاً قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ اور بغیر تحریف کیا، یعنی جس کے اندر کسی زبر زیر پیش کسی بھی قسم کی کوئی کمی اور بیشی نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور آخری کلام ہے جو محمد عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ ان باتوں کا اعتقاد کرنا ہمارے دلوں میں ضروری ہے، ورنہ جس طرح انسان دل کٹنے پر زندہ نہیں رہ سکتا تو عقیدہ کٹنے پر انسان مسلمان بھی نہیں رہ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو چیزیں سمجھائی ہیں موٹے طور پر یہ 3 چیزیں ہیں۔ اب ہم اس کا خلاصہ کرتے ہیں اور کیا چیزیں ہیں، تو جب ہم اس کا اور خلاصہ کرتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے، الرحمن الرحیم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی ہے، بڑائی ہے، مالک یوم الدین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت ہے۔ یہ تینوں آیات مل کر کے توحید کو بیان کرتی ہیں، تینوں آیات مل کر کے توحید کو بیان کرتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندوں کا ربط ہے، بندوں کا تعلق ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندوں کا تعلق کیا ہے، بندوں کا ربط کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن باتوں کا حکم دیا وہ تمام کی تمام باتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آگے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، جو ہم نے مانگنا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھلایا ہے کہ تمہیں مانگنا کیا ہے، تمہیں مانگنا کیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سکھلایا اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں کیا مانگنا ہے، سیدھا راستہ، سیدھا راستہ ہمیں مانگنا ہے۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا ہے۔ اس کی بھی تفسیر قرآن کریم کی دوسری آیت میں موجود ہے۔ کن لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ 4 چیزیں ایسی ہیں، 4 ذاتوں کا تذکرہ فرمایا اور 4 ذاتیں ایسی ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا انعام فرمایا ہے۔ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں،
صالحین ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دو چیزوں سے روکا بھی ہے، اس صورت میں دو چیزوں سے ہمیں روکا بھی ہے۔ کیا چیزیں؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی ہمیں ان دو لوگوں سے، دو گروہ سے بچنا بھی ہے۔ کون کون سے گروہ؟ ایک تو مغضوب علیہم، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، اور دوسرا ضالین، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ سے گمراہ ہوئے۔ مغضوب علیہم ان سے بھی بچنا ہے، ضالین ان سے بھی بچنا ہے۔ مغضوب علیہم جن کو تفاسیر میں یہ لکھا گیا یہود اس سے مراد ہیں، اور دوسرے ضالین اس سے نصارہ مراد ہیں۔ مغضوب علیہم کسے کہتے ہیں اور ضالین کسے کہتے ہیں؟ مغضوب علیہم ایک شخص جانتا تو ہے لیکن جاننے کے باوجود اپنی ضد کی بنا پر مانتا نہیں، ضالین جو جانتا ہی نہیں۔ مغضوب علیہم جانتا ہے لیکن ضد کی وجہ سے مانتا نہیں، اور ضالین وہ جانتا ہی نہیں۔ ان دونوں پہ ضالین یہ عذاب کے اعتبار سے کم ہیں، مغضوب علیہم عذاب کے اعتبار سے زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ جانتا ہے، جاننے کے باوجود مانتا نہیں، اور ضالین یہ عذاب کے اعتبار سے کم ہے، اس لیے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ اس کا تھوڑا اور خلاصہ ہے۔ پھر اس کے بعد اگر قرآن کریم کو اور اس صورت کو اور کھولا جائے تو قرآن کریم کے ایک ایک لفظ سے جو ہمیں نکات ملتے ہیں، جو باتیں ہمیں ملتی ہیں، ان باتوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں ہدایت کے لیے رکھی ہیں، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الحمدللہ رب العالمین ارشاد فرمایا، اور قرآن کریم کی سورۃ الفاتحہ میں سب سے پہلی آیت یہ رکھی، جس کو ہم توحید سے بھی تعبیر کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنا خاص وصف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ الحمد کسے کہتے ہیں؟ للہ کسے کہتے ہیں؟ رب کسے کہتے ہیں؟ عالمین کسے کہتے ہیں؟ اگر ان چیزوں کو بھی ہم سمجھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ حمد کسے کہتے ہیں؟ حمد کے معنی تعریف کرنے کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا الحمد، عربی عبارت میں جب ہم کسی لفظ پہ الف اور لام لگا دیں، الف اور لام لگانے کی وجہ سے وہ پہچانی ہوئی چیز بن جاتی ہیں، ایک تو وہ ہے، اور دوسری اگر کسی لفظ پہ الف لام لگا دیں تو جو لفظ جس پہ ہم نے الف لام لگایا ہے وہ دنیا کی تمام چیزوں کو گھیر لیتی ہے۔ جس لفظ پہ ہم نے الف اور لام لگایا ہے عربی عبارت میں تو دنیا کی تمام چیزوں کو گھیر لیتی ہیں، جس کو عربی محاورات میں الف اور لام استغراقی کہتے ہیں۔ الحمد، حمد کے معنی تعریف کے ہیں، الف لام جب اس پہ لگا دیا تو پھر اس کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا کہ دنیا کے اندر جتنی بھی تعریفات ہیں وہ تمام کی تمام تعریفات کس کے لیے؟ اللہ رب العزت کے لیے۔ تمام تعریفیں ہم نے ترجمہ کیا الف اور لام کی وجہ سے، حمد کے معنی تعریف کے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں۔ کیوں؟ یہ بات کیسے سمجھ میں آتی ہے کہ جب کوئی کاریگر اگر کوئی کام کرے، اپنی کوئی نوعیت بنائے، اپنا کوئی صنعہ بنائے، کوئی چیز تیار کرے، اور اس چیز کے تیار کرنے کے بعد اپنے مالک کو بتلائے تو مالک اس کی بڑی تعریف کرتا ہے۔ مالک نے اس کی بڑی تعریف کی، لیکن تعریف اگر آپ حقیقت کی نظر سے دیکھیں تو اللہ رب العزت نے اس کے دماغ میں جو مادہ ڈالا ہے کہ وہ اس چیز کو تیار کر سکے، تو اس چیز کو تیار کرنے کا مادہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اسے دیا ہے، تو یہ حقیقت میں تعریف اللہ رب العزت کی ہے۔ اس لیے تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اگر کسی کو جو کاریگری کی صنعت اور جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو دی ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مالک ہے،
اور اس کا خالق ہے، اس کا بنانے والا بھی اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ تو حقیقت کی نظر سے اگر دیکھا جائے تو تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ہیں۔ آگے لفظ جو اللہ تبارک و تعالی نے استعمال فرمایا وہ ہے ربن۔ بس میں ایک آیت کی آج تفسیر کروں گا اور انشاءاللہ العالمین کے بعد سے جیسا مشورہ ہوگا انشاءاللہ تعالی ہر ہفتے اس کا معمول رہے گا۔ آج چونکہ کافی حضرات اور کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، اس واسطے زیادہ الجھن میں نہ ڈال کر صرف ایک آیت کی تفسیر کے بعد انشاءاللہ پروگرام اختتام پذیر ہوگا اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ خانہ تناول فرمائیں گے آپ۔ ربن کسے کہتے ہیں؟ رب کے معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک خاص صفت ہے جس کو ہم جیسے ہی قرآن کریم کھولے الحمدللہ رب العالمین، ہم قرآن کریم کو بند کریں قل اعوذ برب الناس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب عالم ارواح میں ہم سے جو معاہدہ لیا تھا، ہم سے جو وعدہ لیا تھا، وہ وعدہ کیا تھا؟ وہ وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لیا تھا الست بربکم، بتلاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ لفظ رب یہاں بھی استعمال کیا، لفظ رب آخر میں بھی استعمال کیا اور لفظ رب ارواح میں بھی استعمال کیا۔ ارواح پھر اس کے بعد عالم برزخ میں جب ہم جائیں گے تو عالم برزخ میں بھی بندے سے جو سوال ہوتا ہے وہ سوال بھی من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انعامات کی شرطیں لگائی ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ربنا اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں جہاں اپنے بندوں کو خاص انعام دینے کا ذکر فرمایا یا اپنے خاص چیزوں کو جہاں پہ ذکر فرمایا یا خاص مواقع کا ذکر فرمایا تو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص صفت کا ذکر فرمایا ہے اور وہ صفت ہے ربن۔ ربن کسے کہتے ہیں؟ رب اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں کو آہستہ آہستہ درجۂ کمال تک پہنچا دینا، اپنے بندوں کو آہستہ آہستہ درجۂ کمال تک پہنچا دینا، اس صفت کا نام ربن ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ماں کے پیٹ میں اس کو رزق دیا جاتا ہے۔ جب وہ باہر آتا ہے تو ماں کے پیٹ کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو رزق اسے مل رہا تھا وہ ایک راستے سے تھا۔ جب بندہ باہر آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دو راستے کھول دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاص موقع پر جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو جو دنیا میں آنے کا جو سبب بنے ہیں ان کے اوپر کچھ ذمہ داریاں رکھی ہیں۔ سب سے پہلے ذمہ داری کیا رکھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاص موقع کا ذکر فرماتے ہوئے کہ جب بندہ اس دنیا میں آئے تو اس کے کان میں اذان دی جائے، اور جب کوئی بچہ 7 دن کا ہو جائے تو پھر اس کے لیے عقیقے کا انتظام کیا جائے اور اس کے بالوں کو اتروا کر اس کے باقدر چاندی خیرات کی جائے اور اس کا اچھا سا نام رکھا جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انتظامات جو فرمائے ہیں بچے کے لیے۔ پھر جب وہ بڑا ہو جائے تو ماں باپ کی ذمہ داری یہ رکھی کہ بچے کو بہترین اس کو تعلیم دے، اس کی اچھی تربیت کرے۔ پھر اس کے بعد جو والدین پر ذمہ داری رکھی کہ اس کی شادی اچھے گھرانے میں کرے۔ یہ 3 ذمہ داریاں جو والدین کے ذمے میں ہیں بچے کے لیے، ان 3 ذمہ داریوں کو اگر والدین نبھاتے ہیں تو بندے کا یہ حق بنتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم ہے کہ اپنے والدین کی اطاعت کریں، اپنے والدین کی فرما برداری کریں، اپنے والدین کی ہر بات کو مانیں سوائے اس بات کے جو گناہ کی ہو، تو پھر بندے کا یہ حق بنتا ہے کہ اپنے والدین کی ہر بات کو مانے سوائے اس بات کے جو گناہ کی ہو۔ تو یہ تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو بچے کے لیے انتظامات ہو رہے ہیں، وہ رب ہے جس نے بچے کو دنیا میں لایا اور بچے کو دنیا میں لانے کے بعد اس کے لیے یہ تمام انتظامات فرمائے۔ اور پھر اس کے بعد یہی نہیں، جب اس بچے کا آخری وقت آتا ہے
تو اس موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے خاص انتظامات فرمائے ہیں، اور یہ خاص طور پر ہمارے مذہب میں ہے کہ جب انتقال ہو جائے تو انتقال کے موقع سے پہلے جو اس کا وقت آخری وقت ہوتا ہے اس موقع پر اس کے لیے تلاوت کی جائے، اس کو یاسین پڑھ کر کے سنائی جائے، پھر اس کے بعد اس کا جنازہ پڑھا جائے اور اچھی طریقے سے اس کو تدفین کیا جائے۔ یہ تمام کے تمام انتظامات اللہ رب العزت نے ہر بندے کے لیے فرمائے ہیں۔ اس ذات کا نام ہے رب العالمین۔ اس لفظ کے بعد انشاءاللہ میں بات کو پوری کرتا ہوں۔ عالم، مفسرین نے لکھا ہے کہ تمام کے تمام عالم، ان تمام عالموں کا اللہ تبارک و تعالی رب ہے۔ عالم ہیں کتنے؟ اللہ تبارک و تعالی نے جو بیان فرمائے العالمین، یہ عالم کی جمع ہے۔ ایک لفظ جس طرح واحد ہوتا ہے پھر اس کی جمع ہوتی ہے، یعنی جس کو ہم انگریزی میں سنگولر اور پلورل کہہ سکتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے جو جمع کا لفظ استعمال فرمایا ہے العالمین۔ عالم کتنے ہیں؟ کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ 40,000 عالم ہیں، کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ 80,000 عالم ہیں۔ ان تمام عالموں کا پالنے والا، ان تمام عالموں کو رزق دینے والا وہ ذات رب کی ذات ہے، اسے کہتے ہیں رب۔ ایک واقعہ چھوٹا سا ذکر کر کے میں اپنی بات کو پوری کرتا ہوں۔ رب پہ بات ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک درخواست کی کہ اللہ، میں تیری مخلوق کو دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سلیمان، یہ کام تجھ سے نہیں ہو سکتا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ، آپ مجھے اجازت دیجئے، میں یہ کام کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اجازت دی، اور وہ کام جس کے نانبائی، جس کے پکانے والے جنات تھے، اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت تمام مخلوقات پر تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے کھانا تیار کروایا، کئی مہینوں تک اس کھانے کو تیار کروایا، اور اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرماتا رہا۔ جو کھانا گرم ہے وہ بقدر گرم ہی رہا پوری مدت میں، اور جو کھانا ٹھنڈا تھا وہ کھانا پوری مدت میں ٹھنڈا ہی رہا۔ اس طرح اس کا انتظام فرمایا۔ جب سلیمان علیہ السلام دعوت کرنے کے لیے اللہ رب العزت سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ اب میں دعوت کھلانے کا کام شروع کرتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام سے یہ ذکر کیا کہ کون سی مخلوقات سے تم شروع کرو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے، تو سلیمان علیہ السلام کہ اللہ رب العزت یہ فرمانے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں تو خشکی کی مخلوقات کو، یعنی جو باہر کی مخلوقات ہیں، جو گہرائی میں سمندر کی مخلوقات نہیں ہیں، تو خشکی کی مخلوقات کو میں جانتا ہوں، لیکن باہر میں سمندر میں کون سی مخلوقات ہیں میں نہیں جانتا۔ کون سی مخلوقات ہیں میں نہیں جانتا۔ نبی تھے، جانتے نہیں تھے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر چیز کو جانتے ہیں، اس کے علاوہ کسی میں یہ طاقت نہیں، کسی میں یہ قدرت نہیں جو ہر بات کو جانے۔ اس لیے سلیمان علیہ السلام نے فرمایا خشکی کی مخلوقات کو میں جانتا ہوں، باہری سمندری مخلوقات کو میں نہیں جانتا، آپ فرمائیں کہ میں کس سے شروع کروں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اجازت لے کر کے باہری یعنی سمندری مخلوقات سے شروع کیا، اور ایک مچھلی نے سارا کام تمام کر دیا۔ جب ایک مچھلی نے سارا کام تمام کر دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سلیمان علیہ السلام بطور تعجب کے کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں نے یہ سارا جو انتظام کیا تھا، جس کو ایک نوالے میں اور ایک سمندری